وضو، نماز، قرآن اور دین کے سارے احکام، ان میں اپنی محبتوں کو تلاش کریں۔ ہر کام محبت کے ساتھ کریں، مجبوری کی وجہ سے نہیں، بار بار ہاتھوں کا دھونا یہ جراثیم سے بچنے کے لیے نہیں، حصول طہارت مقصد ہو۔ اسی طرح ماسک لگانا آئیڈینٹی چھپانے کے لیے نہیں، جراثیم سے بچاؤ کے لیے نہیں، حکم حجاب پر عمل کے لیے ہونا چاہیے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہماری خوبصورتی میں رکاوٹ بن رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو آپ اپنی خوبصورتی میں، فیشن میں یا ریلیکسیشن میں کوئی رکاوٹ سمجھ رہی ہوں، لیکن جب وہی چیز آپ کو سمجھ آتی ہے تو آپ کا عمل کرنے کو دل کرتا ہے۔ دیکھیں، سمجھ آنے کے بعد عمل کرنا یہ آپشنل تو ٹھیک ہے اطمینان قلب کے لیے، لیکن یہ لازمی نہیں ہونا چاہیے۔ سمجھ آئے نہ آئے عمل کرنا ہے، پھر سمجھ بھی آ جاتا ہے تو اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بونس پلس پوائنٹ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ داڑھی صرف فیشن کے طور پر رکھتے ہیں ان کو ثواب نہیں ملے گا، اور جو داڑھی سنت سمجھ کر رکھتے ہیں انہیں ثواب بھی اور سارے فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ آج کل داڑھی کے حوالے سے بہت دلچسپ ٹرینڈز اور حیران کن حقائق آ رہے ہیں۔ داڑھی رکھنے سے نہ صرف خوبصورتی کی حفاظت بلکہ جرم سے پروٹیکشن اور پولنز، دھول مٹی جو الرجی کا باعث بن سکتی ہے، اور ایسے امراض جو جلدی اور اندرونی بیماریاں جو کینسر تک پہنچا سکتی ہیں ان سے حفاظت ہے۔ ایک فارن یونیورسٹی میں تحقیق ہوئی ہے جس کے مطابق داڑھی منہ پر پڑنے والی سورج کی خطرناک یووی ریز سے 95% تک محفوظ رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑھاپے کی علامات کو ظاہر ہونے سے بھی روکتی ہے۔ اب اس سب کو دیکھ کے دنیا والوں کے دل داڑھی کے لیے نرم ہو گئے ہیں، لیکن مسلمان کا دل ان سب کی وجہ سے نہیں، سنت کی وجہ سے قبول کرتا ہے۔ اب تک خواتین کو یہی بتایا گیا کہ آئی بروز پلکنگ نہ کیا کریں، یہ ایک اللہ کی طرف سے شیپ ہے جس کو بہت باریک کرنا یہ تغییر میں شامل ہے، یا اسی طرح اس کو مختلف اوپر نیچے کٹ اور کونے بنانا، یہ سب شیطان کی پیروی ہے اور یہ تغییر ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سے، حدیث سے دلائل دیے گئے۔ ہاں، البتہ کسی کا کوئی ایشو ہے، اوور گروتھ ہے، اور اس کو نارمل اور پریزنٹیبل کیا جا سکتا ہے، خیر یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب جہاں ایستھیٹکس اور پرماننٹ میک اپ اور ایج کنٹرول اور فیس فیچر انہینسمنٹ کے نام پہ بالکل ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ سب جہاں ایک خوبصورتی کی دوڑ میں بھاگے جا رہے ہیں، ذرا رک کے دیکھیں کہ اس کے کتنے خطرناک جان لیوا نتائج آ سکتے ہیں۔ برطانوی اخبار ہے دی سن، اس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کے مطابق آئی بروز کو بڑھوانا، یعنی ان کو موٹا کرنے کے لیے اس میں فلنگ کروانا یا ان کو بہت زیادہ پتلا کروانا، پلکنگ یا لیزر یا مائکرو بلیڈ وغیرہ کا استعمال قوت مدافعت میں کمزوری کا سبب، پھیپھڑوں میں خرابی اور ان کے پھول جانے کا باعث، اور سانس لینے میں مشکلات کا سبب بن رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ڈاکٹروں نے آئی بروز بنوانے کے بعد خواتین کے اس حالت میں مبتلا ہونے کے کیسز ریکارڈ کیے ہیں۔ اس کے ساتھ الرٹ بھی جاری ہوا ہے کہ پھیپھڑوں کے ساتھ ساتھ یہ دماغ، گردے اور دل سمیت جسم کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اب ایسی خواتین کو 2 سال تک کے لیے اسٹرائڈز استعمال کرائی جا رہی ہیں۔ اس خوبصورتی کی ریس میں ہم اپنی صحت اور زندگی کو خود تباہ کر رہے ہیں۔ یہ کون سا سٹینڈرڈ ہے خوبصورتی کا کہ جس میں جان ہی چلی جائے یا جیتے جی انسان پل پر مر رہا ہو؟ اللہ کے لیے ظاہری خوبصورتی کے بجائے سیرت کی خوبصورتی کی طرف آئیں، اسلام کی طرف آئیں جو آپ کو ہر اس کام سے روکتا ہے جو آپ کے لیے خطرناک ہو، خواہ آپ کو اس کا علم ہو نہ ہو، خواہ سائنس خاموش ہو، خواہ تحقیقات نہ آئی ہوں۔ اسلام بہت پہلے دنیا اور آخرت کی کامیاب اور محفوظ زندگی کے راز بتاتا ہے۔ اسلام کے ڈوز اینڈ ڈونٹس یہ سیدھے سیدھے کامیابی اور حفاظت کی ضمانت ہے۔